اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، مگر یہ سودا تو خود ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوا اور نہ انہوں نے ہدایت پائی۔ یہ آیت انسان کے اختیار کی اور مجبور نہ ہونے کی بالکل واضح دلیل ہے۔ اس دنیا میں انسان کے اعمال کو قرآن مجید میں بارہا ایک قسم کی تجارت سے تشبیہ دی ہے، اور حقیقت میں ہم سب اس جہان میں تاجر ہیں، اور خدا نے ہمیں عقل، فطرت، احساسات اور بہت ساری نعمات دے کر، اور خاص طور پر انبیاء علیہم السلام کی رہبری کا عظیم سرمایہ عطا فرما کر تجارت کی منڈی میں یعنی اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دنیا میں دو طرح کے تجارتی گروہ ہیں۔ ایک وہ گروپ جو نفع اٹھاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ گروہ جو نہ ہی نفع حاصل کرتا ہے بلکہ اصل سرمایہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے اور خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم قرآن میں بہت سارے مقامات میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گروہ فائدہ اٹھاتا ہے، نفع کماتا ہے، وہ مجاہدین راہ حق ہیں، جبکہ وہ گروہ جو نفع تو کماتا ہی نہیں ہے بلکہ سرمایہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ منافقین کا گروہ ہے۔ وہ منافقین جو مفسد کام کو اصلاح و عقل کے لباس میں انجام دیتے ہیں۔ مومنات گرامی، مومنین کی نسبت منافقین بھی مومنین کی طرح ہی منافقین بھی ایسی پوزیشن میں تھے کہ بہترین راہ کا انتخاب کرتے۔ وہ وحی کے خوشگوار اور میٹھے چشمے کے کنارے موجود تھے اور ایسے ماحول میں رہتے تھے جو صدق و صفا اور ایمان سے لبریز تھا، یعنی زیادہ تر وقت نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارتے، بجائے اس کے کہ وہ اس خاص موقع سے بڑا فائدہ اٹھاتے جو طویل صدیوں میں ایک چھوٹے سے گروہ کو نصیب ہوا۔ لیکن ان منافقین نے ایسی ہدایت کو کھو کر گمراہی خرید لی جو ان کی فطرت میں تھی۔ تمام سہولتوں کو وہ اس گمان میں ہاتھ سے دے بیٹھے کہ اس سے وہ مسلمانوں کو شکست دے سکیں گے، اور اس معاملے اور غلط انتخاب میں انہیں دو بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلا نقصان یہ کہ ان کا مادی و معنوی دونوں قسم کا سرمایہ ختم ہو گیا اور وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ دوسرا نقصان یہ کہ وہ اپنے مقصد تک بھی نہ پہنچ سکے، کیونکہ اسلام تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا اور صفحہ ہستی پر محیط ہو گیا اور منافقین رسوا ہو گئے۔ منافقین کی خاصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے علی، تیرے ساتھ نہ محبت کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہ رکھے گا مگر منافق۔ حضرت ام سلمہ، حضرت ابو ذر اور حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کہتے تھے کہ ہم منافق کو حضرت علی کا ذکر کر کے پہچان لیا کرتے تھے۔ تو منافقین وہ لوگ ہیں جو نہ رسول خدا سے محبت رکھتے ہیں نہ ان کی آل سے، اور محمد و آل محمد سے دشمنی رکھنے والا
نہ دنیا میں عزت پاتا ہے اور نہ آخرت میں، نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں، نہ دنیا میں منافع کماتا ہے نہ ہی آخرت میں، نہ دنیا میں اس پر اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے نہ ہی آخرت میں، دنیا میں بھی کرب و اذیت اور عذاب اور آخرت میں بھی عذاب عظیم۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جہنم میں کافر تو ہوں گے ہی جہنم کی نچلی تہوں میں، لیکن منافقین اس سے بھی زیادہ نچلی تہوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم کبھی بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہوں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔